عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پورا محبت دے نال سارے پڑھ گنو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، میں اللہ دا شکر ادا کرنا پچھلے سال مجھے عید کی نماز پڑھاتے ہوئے استاد محترم کا جنازہ پڑھانے کی سعادت ملی تھی، اور آج ان کی اہلیہ محترمہ میری ماں برابر ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے شرکت نصیب ہوئی. اللہ پاک ان کی مغفرت عطا فرمائے. استاد محترم کو بھی اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. ان کی اہلیہ محترمہ کو بھی اللہ پاک مغفرت سے نواز کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. ٹائم بہت کم ہے، میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے اور اس کے بعد دعا کرا دینی ہے. دعا کریں اللہ پاک میرا یہ سینہ کھول دے، میں آپ سے بات کر سکوں. میرے سامنے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں کچھ اتنا جانتا بھی نہیں کہ آپ سے کھل کر بات کر سکوں، لیکن اگر آپ توجہ کر دیں گے، دعا کر دیں گے اللہ پاک سے، تو انشاءاللہ میرا سینہ کھل جائے گا، میں بات کر لوں گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ پاک نے مجھے آپ کو پیدا کیا، ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم بے مقصد ہیں؟ دنیا میں ہم ایسے ہی کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں کمانے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں اچھے کپڑے پہننے کے لیے آئے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا اللہ پاک نے تمہیں فضول بنایا ہے، خامخواہ بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تم واپس نہیں جاؤ گے؟ یوم الست میں اللہ رب العزت نے تمام ارواح سے پوچھا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہہ دیا تھا کہ بلا یا اللہ، واقعی تو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا معبود ہے. ہم نے عہد کیا تھا. اللہ پاک نے یعنی ارواح سے نکال کر، عالم ارواح سے نکال کر ہمیں عالم بطن میں بھیجا. میں اور آپ کم و بیش 9 مہینے اماں جی کے پیٹ میں گزار کے آئے ہیں. میری بات میں ذرا یہ شور شرابہ مزہ ٹوٹ جاتا ہے. اماں جی کے پیٹ میں رہے. کیسے آئے اماں جی کے پیٹ میں؟ اماں جی کے پیٹ میں ہم کیسے آئے؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا ارشاد گرامی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ کبھی میں نے آپ نے غور کیا کہ اماں جی کے پیٹ میں کیسے آئے تھے؟ اپنی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی؟ پھر اماں جی کے پیٹ میں آ کر، چلو اس کو چھوڑتا ہوں، غور کیجئے، خود غور کیجئے، اماں جی کے پیٹ میں آ کر ہم نے 9 مہینے کا عرصہ گزارا، ہم کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، ہمارا جسم بنا، اللہ پاک نے ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے پھر گوشت بنا، گوشت میں ہڈیاں ڈال دی گئیں، ایک شکل دے دی گئی، ایک شکل بنا دی گئی۔ کیسے بنی؟ اور پھر اس شکل کو، اس جسم کو اللہ پاک نے پروان چڑھایا۔ 9 مہینے تک ہم تقریباً 1 فٹ کے ہو گئے، 1.5 فٹ کے ہو گئے، ہلنے لگ گئے۔ 9 مہینے تک ہم نے کیا کھایا؟ یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو، حکیم بتائیں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کرتا جاؤں کہ اللہ نے مجھے وہ خوراک کھلائی جو پلیت ہے، جس کے آنے سے عورت پر نماز فارغ ہو جاتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، نماز اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ یہ میری خوراک تھی۔ پیدا ہوا تو وہ نالی کاٹ دی گئی، اللہ نے اماں کے ذریعے مجھے دودھ نصیب فرمایا۔ اس دنیا میں آ کر پاکیزہ خوراک مجھے نصیب ہوئی۔ پھر مجھے گھر کا ماحول ملا، گھر کے ماحول نے مجھے پروان چڑھایا۔ میرے گھر کا ماحول اگر مسلمان ہے تو میں مسلمان بن کر نکلا، اگر ہندو ہے تو ہندو بن کے نکلا۔ الولد یولد علی فطرتہ، الولد یولد علی فطرتہ، بچہ ہمیشہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی گھر میں پیدا ہو، لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، وہ اسی طرح کا ہوتا جاتا ہے۔ جو آوازیں سنتا ہے وہ فوکس کرتا ہے، عکس کرتا ہے، لیتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے۔ ہندو ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، ہندوانہ رسمیں دیکھیں، ہندو بن گیا۔ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا، عیسائیوں کی رسومات دیکھیں، عیسائی بن گیا۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر نماز، روزہ، کلمہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ اللہ اللہ کرتے دیکھی تو اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء، افضل الانبیاء، خیر الانبیاء ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خیر امت ہو، آدم علیہ السلام کی امت سے بھی بہتر ہو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے بھی بہتر ہو، نوح کی امت سے بھی بہتر ہو، یعقوب و یوسف کی امت سے بھی بہتر ہو، موسیٰ اور عیسیٰ کی امت سے بھی بہتر ہو۔ قیامت کے دن ساری امتیں
انتظار میں ہوں گی. اور آپ کو معلوم ہے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سید الاولین والآخرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. بات کو اختصار کرتے ہوئے آپ کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے داخل ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد داخل ہوگی. پھر دوسرے نبی کا باری آئے گی, پھر تیسرے نبی کی باری آئے گی. جیسے جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, جیسے جیسے فضیلت ملے گی اللہ پاک ان انبیاء کو بھیجیں گے. سب سے پہلے آدم بھی جنت میں نہیں ہوگا جب ہم پہنچ جائیں گے, ابراہیم بھی نہیں ہوں گے جب ہم پہنچ جائیں گے, موسیٰ بھی نہیں ہوں گے جب ہم پہنچ جائیں گے, عیسیٰ بھی نہیں ہوں گے جب ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ ہماری فضیلت تھوڑی ہے. کبھی ہم نے اس پر شکر ادا کیا؟ موت تو آئے گی, وہ وقت بہت قریب ہے. اتنا قریب ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ یقین نہیں دلا سکتا کہ اس گفتگو کے بعد میرا انجام کیا ہونے والا ہے. صبح وہ جا رہا ہے, دوپہر کو وہ جا رہا ہے, شام کو وہ جا رہا ہے. جنازگاہ میں لائن لگی ہوتی, 1 2 3 4 جنازے روزانہ پڑھتا بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں. کبھی تو میرا نمبر آئے گا نا.